لوگ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے ڈپریشن میں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. علاج تو ہمارے دین میں، علاج تمہارے دین میں. ہوتا اندر غم ہے، ہوتی اندر مایوسی ہے، اور اس کے اثرات اس کے پورے اعصاب پر پڑتے ہیں. اب مایوسی ختم نہ کرو، اندر کا غم کا علاج نہ کرو، اور جسم کا علاج کرتے رہو. وہ وقتی ہوگا، وہ ناپائیدار ہوگا. اس اندر کے غم کو ختم کرو، مایوسی کو ختم کرو، اور وہ تبھی ختم ہوگا جب اس ذات کی پہچان بڑھے گی کہ اس کا دیا ہوا زیادہ ہے جو اس نے لیا ہے، اس کا دیا ہوا اب بھی زیادہ ہے جو اس نے لیا ہے، اور جو لیا ہے وہ بھی کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے لیا ہے. ماں بھی بچے کو زکام ہو تو بس اوقات زبردستی اس کے ہاتھ کی اسکریم نہیں لے لیتی، برف کا ٹکڑا اسے کھینچ نہیں لیتی، اسے ٹھنڈے پانی سے دور نہیں کر دیتی. وہ چیختا بھی ہے بچہ، لیکن سب جانتے ہیں کہ ماں اس بچے کی خیر خواہی میں کر رہی ہے، اور اس میں اس بچے کا فائدہ ہے. تو اللہ کریم تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر مجھے اس کی پہچان ہو جائے تو بتائیے میرے اندر سے دل کتنا مطمئن رہا ہر حال میں. دین میں بڑا مزہ ہے. بس ہمارا عمل صرف دین کا مطابق نہ ہو، سوچ بھی دین کے مطابق. آج مسلمانوں میں بدقسمتی ہے، دین کی سوچ نہیں ہے، دین کی سوچ نہیں ہے. عمل تو کچھ کر لیتا ہے ماحول میں رہ کر، سوچ نہیں. اس لیے وہ وظیفے بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، پھر بھی مایوس رہتی ہے. سوچ صحیح نہیں بیچاری. شوق اس کا دنیا ہی کا ہے، گھر اس نے دنیا ہی کو سمجھا ہوا ہے. تو جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی وظیفے پڑھے، ذرا سی تکلیفیں آئے گی مایوسی میں چلی جائے گی. لیکن اگر سوچ ٹھیک ہو جائے، گھر تو میرا وہ ہے، زندگی تو میری وہ ہے، اور اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ تو حکیم ذات ہے، جو لیتا ہے دیتا اس سے بہتر چیز ہے. اگر یہ سوچ بن جائے پھر مزہ آئے گا نا. عمل تو کچھ ماحول کی وجہ سے اس کے نیکی کے دینداروں کے ہو جاتے ہیں، لیکن سوچ نہیں ہوتی. جب سوچ نہیں ہوتی تو اصل مسئلہ تو دل و دماغ کا ہے بھائی. جب دل و دماغ کی سوچ خراب ہو گئی، کام خراب ہو جائے گا، کام خراب رہے گا. یہ تجاویز ہیں، اندر کی مایوسی ختم کرنا، اندر کی ڈپریشن ختم کرنا. اس کے دل و دماغ کو مطمئن کر دو، اس کی سوچ بدلو.